سردار غلام عباس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے عزیزم مجیب الحسنین نے اپنی بریفنگ میں یہاں چکوال شہری نہیں چکوال ضلع کی بنیادی جو ایک ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے اپنی اس بریفنگ میں گفتگو کی، میں نے اور عزیزم مظہر صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے کچھ دوستوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یقیناً جو ایک معیار میں نے یہاں پہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا اور یہاں پہ جو تمام بنیادی ضروریات ہیں تزئین و آرائش کے حوالے سے، اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں اس کی فنشنگ کے حوالے سے، اس کی لوکیشن کے حوالے سے، اور بطور خاص اگر میں ایک خاص انداز سے اس کو دیکھوں تو جو اس میں فیسیلٹی پرووائڈ کی گئی ہے پارکنگ کے حوالے سے، یقیناً اس شہر میں یہ ایک منفرد اور نہایت ہی خوبصورت جگہ میسر ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت تھی، اور میری تو ایک آفس میں رہتے ہوئے بھی ایک خواہش رہی تھی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ایک فیسیلٹی پرووائڈ کی جائے، اور میں نے بحیثیت ناظرین کوشش کی تھی کہ خود مانیٹر کر کے خود بیٹھ کے ایک ایسی جگہ پرووائڈ کروں اس شہر کو کہ جہاں پہ لوگ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں، لیکن شاید وہ آنے والے لوگوں نے جو مجھ سے بعد آئے انہیں اس کی طرف دھیان نہیں تھا، وہ اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے یا اس کی اوپننگ نہیں کر سکے۔ لیکن اس حال کو دیکھ کے یہاں کی ڈیزائننگ، یہاں کی لوکیشن، یہاں پہ اتنی بڑی جو ایک فیسیلٹی دی گئی ہے، اس میں وینٹیلیشن کے معاملات کو، کولنگ کی صورتحال کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرا اپنا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے خواب پورا کیا ہے۔ تو میں وہ یہ میرے عزیز ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے اس کاروبار میں اور یہ جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس میں برکت ڈالے، اور یہ دن دگنی آباد چوگنی ترقی کرے۔ اور ایک اور نظر سے میں جو انہیں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، ہمارے جان ہیں، ہماری امیدیں ہیں ان کے ساتھ، اور آنے والے کل کے حوالے سے یقیناً میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے اس ایک گروپ کے جوانوں میں ایک چیز موجود ہے کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، اپنی پہچان بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے جو سرمایہ کماتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے یہ ہمارا آئندہ آنے والا مستقبل ہے۔ اور میری آپ سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے جوان ہیں، جو دنیا کے مختلف ممالک میں ہماری پہچان بنے ہوئے ہیں، اور اس بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں اور آپ ہیں، یہ جس انداز میں جب میں جاتا ہوں اکثر و بیشتر مجھے سعودی عربیہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے وہ جوان جو بالکل مختلف چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے اٹھ کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور دنیا کے وہاں پہ آئے ہوئے کام کرنے کے حوالے سے لوگوں کے مقابلے میں جب ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا اپنی ایک پہچان بنانا جب میں دیکھتا ہوں تو یقیناً میرا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یقیناً چکوال کے لوگوں میں ذرا نہ ہو تو یہ بڑی بڑی زرخیز ایسا کی، اور یقیناً یہ خوبصورت لوگ ہیں۔ میری دعا ہوگی اپنے اس عزیز کے لیے، مظہر صاحب کے لیے، اور ان دونوں ایک گروپ کی صورت میں جو چل رہے ہیں ان کے لیے کہ پروردگار اس سے بہتر انہیں پرفارم کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کے جن جن حصوں میں یہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں۔ اور میں مبارکباد دوں گا یہاں پہ انجینئرنگ کے حوالے سے جن لوگوں نے اس کام کی مانیٹرنگ کی، اور جن لوگوں نے اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے اتنی خوبصورت فنیشنگ اس کو فائنل ٹچز دیے،
میں ان دوستوں کو بھی مجھے ملاقات ہوئی ہے ان سے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بڑی ایک محنت، کمٹمنٹ اور اپنی کام کی بنیادی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو جس انداز سے نبھایا ہے، یقیناً وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں آج مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی اور اس سے ہٹ کے کوئی گفتگو کروں، کیونکہ عید گزر چکی اور میری نظر میں حکومتوں کے بننے اور ان کی کامیابی میں 2 ماہ ہوا کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں میرے پاس کہنے کو ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی سیاسی موقع پہ جب کبھی بھی کوئی اکٹھ ہوگا تو میں اپنی رائے آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ میں اس ملک کے لیے دعا گو ہوں کہ جس سمت ہماری نسل کو لے کے جایا جا رہا ہے اور جس طرف ہمارے ملک کو بھیجا جا رہا ہے، میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ وقت دعا ہے، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عقل آئے کہ ہم اس کو سنبھال کے، ہمارے بزرگوں نے یہ تو تحفہ ہمیں دیا تھا، ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے سپرد کر سکیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت مہربانی۔ تھینک یو۔ ان کو شیلڈ سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے آئیں گے جی چیف انجینئر فاروق صاحب۔ چیف انجینئر فاروق صاحب سردار صاحب سے یہ خوبصورت شیلڈ جو ہے وہ وصول کریں گے۔ چیف انجینئر فاروق صاحب، آپ کی تعلیم ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، لیکن انکریجمنٹ کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہے۔ تھینک یو۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا کلر، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو کلر کیا اور تنظیم و آرائش میں بڑا ایک اہم کنٹریبیوشن ہے اعجاز شاہ صاحب۔ اعجاز شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو وہ آ جائیں۔ اعجاز شاہ صاحب، اس کے بعد میں قاضی شبیر صاحب جو کہ جنہوں نے ڈیزائن کیا اس ہال کو، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سردار صاحب سے یہ خوبصورت شیلڈ وصول کریں گے۔ ہال ڈیزائنر قاضی شبیر صاحب، آپ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد میرج ہال کے پینٹنگ آرٹسٹ سلیم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور سردار صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کریں۔ پینٹنگ آرٹسٹ سلیم صاحب اگر یہاں پہ موجود ہیں۔ سلیم صاحب، ان کی شیلڈ جو ہے وہ آئی تھنک مینجمنٹ اپنے پاس رکھے گی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اور اس وقت میں اعجاز شاہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں اور سردار صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کریں، اور ان کی شیلڈ جو ہے وہ قاضی شیر بہادر صاحب وصول کریں گے جی سردار صاحب سے۔ آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، انکریجمنٹ ضروری ہے، بڑا ایک اہم کنٹریبیوشن ہے ان کا اس حال کو خوبصورت بنانے میں۔ اور اب پرائز ڈسٹریبیوشن کے بعد اب دعا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، دعا کے لیے جناب قاری ایک مدفع قاری ظفر اقبال صاحب سے۔ سر تھینک یو، جو کہ جس میں ہم سب شریک ہوں گے، جناب قاری ظفر اقبال صاحب۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی تلاوت ہوئی، ناخوانی ہوئی، تلاوت محبوب کا ذکر ہوا، اس اہتمام کو، انتظام کو اپنی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مقبول منظور فرما۔ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عدیتاً عقیدتاً نذرانتاً تحفتاً پیش کر کے مقبول منظور فرما۔ الہ العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، انتظام کیا، مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ان کی محنت میں، ان کی عزت میں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے کاروبار میں، مال و جہان میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو یہاں حاضر ہوئے ہیں
مولا کریم ان کے کاروبار میں مال جہاں میں عزت رزق میں خیر برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فین یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر کا مقام فرما۔ الہ العالمین ان کو لمبی صحت اور عمر عطا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ شکریہ خاص طور پر ایک طرف شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو مصروفیات میں سبق نکالا۔ قبر سے بعد جناب حاجی سردار غلام عباس صاحب سرمنچ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ برٹش اقبال سے اکثر آپ مجھے شو سنتے رہتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ اور میڈیا پریس کے لوگوں کو بہت شکریہ۔ اور رہا ہے کہ وہ ماہ جنوری تھی، پھر مجھ سے یوں ملے تھے تم ماہ فروری میں، جیسے کہ ہم سفر ہو تم راہ زندگی میں، کتنا حسین زمانہ آیا تھا مارچ لے کر، راہ وفا پر تھے تم جلتے چراغ لے کر، اس وقت میرے حملہ میں اپریل چل رہا تھا دنیا بدل رہی۔ آگے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہنا چاہیے اینڈ میں کہ یہ حال دوسرا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ دوسرا حال ہے، ایک نیا حال ہے، یہ حال بھی دوسرا ہے۔ سو تھینک یو اپنے خزانے کا صاحب کا بہت بہت مان سندھو مہاراج دے بلوچستان میں شہور بلوچیاں کو بلوچستان میں شہور بلوچیاں کو کی محنتی بڑے کمال دے نے سندھی پیر پرست میں شہور جگ تے سب کے ڈھیر دربار میں چاڑ دے نے پٹھان جنگی کو سراکن در کے ڈھیر اور تیر تلوار دے نے تے جو کی دھرتی یہ پانچ دریاواں دی جتھے بسے پوت پنجاب دے۔ تھینک یو۔ پیلے چرس شراب تے پنگ دوتی کسے بندے سارے حیدرآباد دے نے جدو سندھ پنجاب دی حد بڑی صاف لوکی بندے بھاولپور نال یزمان دے نے پیرا پور ملتان دی شان اچھی جتے بس دے پیر کمال دے نے بہاول نگر وہاڑی تے میاں چنو نخرے باز بندے خانے والے وچن چلاک بڑے بلے مانس دس دے فیصلہ باد دے نے گجرانوالا دے حسن پرست بندے گجرانوالا دے حسن پرست بندے حالانکہ پلوانوں میں خریز نہیں ہوگا گجرانوالا دے حسن پرست بندے با اخلاق بولے ناروبال دے نے تے مٹھی چھری بن کے جڑے کپ لیندے او بندے سیال کوٹ مسرور سبڑے آل دے نے بڑے ڈاڈے سرگودے دے ملک سارے بڑے ڈاڈے سرگودے دے ملک سارے پگا نال دے بھلوال دے نے گل کر کے اوتے ڈٹ جاندے بندے نورپور نالے چکوال دے نے ہری پور پشاور ہزارہ سارا آدھی آدمی بہت مسوار دے نے تے اٹک شہر دی کی تاریخ دساں اٹے کارے کو بندہ بیٹھے ہوئے تے نہ رہنی لانا اٹک شہر دی کی تاریخ دساں رائی لٹ کے تے جانو مار دے نے میاں والی دیاں یار کیا باتاں کچھی پنجرے بٹیرے بے پال دے نے لوگی بہتے تھے گرمی تو ہینڈ کا لے سخت دل بندے ڈی جی خان دے نے کوئٹہ ٹھنڈی ہوا پہ صدا چلے میٹھے سیب اس مسلم باغ دے نے نال زوب چمن کلات چاوی خوشک پہاڑی اور خوزدار دے نے پیچھے رہی کراچی تے دنیا باقی کھٹبل بہتے تھے لوگ کی راتی جاگ دے تھینک یو۔ ٹیم ہے کبڈی کی وہاں پہ آئی ہوئی ہے بڑا ایک زبردست میچ ہے پیراڈائز کے زیر انتظام یہ Gracias.
اللہ